السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ضلع بہاولپور اور ضلع بہاول نگر کا صحرائی علاقہ چولستان۔ یہ علاقہ آبپاش علاقے کے جنوب میں اور بھارت کے بیکانیر اور جیسلمیر کے صحراؤں کے شمال میں واقع ہے۔ آب و ہوا شدید گرم، موسم گرما میں درجہ حرارت کا اوسط 125 درجے ہوتا ہے۔ یہاں ریت کے اونچے اونچے ٹیلے ہیں جو بعض مقامات پر 500 فٹ کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ بارش کا سالانہ اوسط 4 تا 7 انچ تک ہے۔ آبادی زیادہ تر خانہ بدوش ہے۔ آبادی کا کاروبار زیادہ تر بھیڑیں، بکریاں، مویشی اور اونٹ پالنا ہے۔ آمد و رفت کا کام اونٹوں سے لیا جاتا ہے۔ تعلیم نہ ہونے کے برابر۔ سرائیکی زبان میں وسطی حصے کو وچولو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ علاقہ سندھ کے قدیم جغرافیے کی روح سے وسط میں پڑتا تھا، اس لیے اس کو وچولستان کہا جانے لگا، جو بعد میں بگڑ کر چولستان ہو گیا۔ اسی طرح سرائیکی زبان میں روح پہاڑی کو کہتے ہیں، روح راووہا۔ اور چونکہ اس صحرا میں ریت کے ٹیلے پہاڑیوں کی شکل میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو روحی بھی کہا جاتا ہے۔ چولستان یا روحی کا یہ وسیع و عریض صحرا کبھی انتہائی سرسبز و شاداب خطوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں ایک دریا گھاگھرا یا باکھڑا بھی بہتا تھا، جس کے کنارے پر رونق بستیاں اور شہر آباد تھے۔ لیکن جب دریائے باکھڑا نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تو یہاں کی آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں اور خوشحالی کی جگہ بدحالی نے لے لی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کی ریت کی پرتوں میں چھپے ہوئے ایسے آثار دریافت کیے ہیں جو اس کی قدیم تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اب یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ چولستان کی تہذیب کے ڈانڈے موئن-جو دڑو اور ہڑپہ کی تہذیبوں سے ملے ہوئے ہیں۔ کاش وہ پرانے ہندو تھے تو مسلمان بھی ایسا نہیں ہے۔ چولستان کو اثر نو سرسبز وادی میں تبدیل کرنے کی خواہش قدرتی ہے، کیونکہ ہزاروں مربع میل پر محیط اتنے بڑے رقبے کو ہمیشہ غیر آباد نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن یہاں تک پانی لانا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ 1920 عیسوی میں جب ستلج ویلی پروجیکٹ کا اجرا ہوا تو چولستان میں بھی 450 میل لمبی نہریں کھودی گئیں، لیکن پانی ان نہروں تک نہ پہنچ سکا اور یہ نہریں بند کر دی گئیں۔ سبحان اللہ۔ 1946 عیسوی میں یہاں آب رسانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایسے مقامات پر تالاب تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جہاں زیر زمین پانی میٹھا تھا اور ان کے قریب سے نہریں گزرتی تھیں۔ ان تالابوں میں برسات اور راج باہوں کا پانی جمع کیا جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تالاب اس وسیع و عریض چولستان کی پیاس بجھانے کے لیے ناکافی تھے۔ 1976 عیسوی میں پانی کی کمی کے حوالے سے ایک خود مختار ادارہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے قائم کیا گیا۔ متروکہ نہروں کی کھدائی شروع کی گئی۔ علاوہ ازیں ٹیوب ویل لگائے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اراضی زیر کاشت لائی جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔